عائشہ گھر کے اندر کچھ ہے، اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں. صحابہ سے اگر اشارہ کر دیتے تو کھانے کے تو ڈھیر لگ جاتے، لیکن نہیں، سیدھے مسجد تشریف لے گئے اور جا کر کے وہاں اللہ سے مانگا کہ اللہ بھوک لگی ہے. تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ کیسے اٹھائے جائیں؟ غیرت کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے. مانگنا ہے تو تجھ سے مانگیں گے، ضرورت ہے تو تیرے سامنے. تم نے کہا ہے کہ جب ضرورت پڑے تو دعاؤں کے ذریعے سے ہم سے مسائل حل کراؤ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے اور مانگنے کے بعد پھر گھر تشریف لائے. عائشہ اللہ نے کچھ بھیجا، کہا ہے اللہ کے رسول ابھی تک کچھ نہیں آیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، پھر جا کر کے اللہ سے عرض کی کہ اللہ بھوک لگ رہی ہے. پھر آئے، پھر پوچھا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا. اب تیسری مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. مانگتے رہو، اس وقت تک مانگو جب تک کہ اللہ کی طرف سے دروازہ نہ کھل جائے. کہاں جاؤ گے اللہ کے در کو چھوڑ کر کے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت. بندے کہاں جا رہا ہے؟ جیسے کسی عورت کا بچہ تالاب میں گر جائے، کنویں میں گر جائے تو چلاتی ہے کس درد کے ساتھ، ہائے میرا بچہ بچاؤ کوئی. اس درد کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے، ماں باپ سے ہزاروں گنا زیادہ محبت ہے. چلاتے ہیں ہائے میرے بندے کہاں جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر کے؟ تیرے لیے خزانے میرے پاس موجود ہے. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تجھے بنایا، پیدا کیا، تیری ہر ضرورت کا ابھی تک کا انتظام کیا. میرے پاس میری خزانہ ضرورت کے خزانے ہیں. کہاں جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر کے؟ جہاں جا رہا ہے وہاں تجھے کچھ نہیں ملے گا. دینا ہے تو یہاں آؤ. اللہ رب اس بھی تشریف لے گئے. ضرورت پڑی مسجد آئے اور آ کر کے اللہ سے مانگا اور پھر آ کر کے پوچھا عائشہ اللہ نے کچھ بھیجا؟ تو کہا ہے اللہ کے رسول ابھی تک کچھ نہیں آیا. آخر مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے لوٹ کر کے آئے تو آنے کے بعد پوچھا کہ عائشہ اللہ نے کچھ بھیجا ہے؟ کہاں ہے اللہ کے رسول تشریف لائیے، اللہ نے بہت کچھ بھیج دیا ہے. حضرت عثمان آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں، کہاں تشریف لے گئے؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ مسجد تشریف لے گئے. سمجھ گئے مسجد کانے کے لیے گئے ہیں بھوک کی وجہ سے. حضرت عثمان بیٹھ کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا مجھے بھی غیر سمجھا گیا ہے؟ میں تو اس گھر کا داماد ہوں، 2 بیٹیوں کا داماد ہوں. ذرا سا اشارہ کر دیا گیا ہوتا تو کھانے کے تو ڈھیر لگ جاتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹھے روتے رہے اس بات کے اوپر کہ مجھے پتہ نہیں چلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی اور آپ پریشانی کے عالم میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں نمک کے ڈھیلے کی بھی ضرورت پڑے، نمک کے ڈھیلے کی بھی ضرورت پڑے تو خبردار خبردار اللہ کے غیر کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلانا. ذلیل ہو جاؤ گی. اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ذلیل ہوا کرتا ہے. مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. تمام ضروریات کے خزانے اللہ کے پاس ہے. تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت ہی نہیں. بیان کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے اوپر اٹھایا جس کی وجہ سے صحابہ کے بارے میں لا ينظرون الى المخلوق، کبھی بھی اپنی ضرورت کے وقت میں کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے بلکہ سیدھے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے. کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا. مرتبہ حضرموت کے میدان میں پریشانی کا عالم، دھوپ انتہا سخت قسم کی ہوائیں چل رہی، پانی کا نام و نشان نہیں. پیاس کی وجہ سے صحابہ بے ہوش ہو کر کے گرنے لگے. جب یہ عالم پہنچی تو جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ امیر صاحب کو اطلاع کرو
ہم لوگوں کا حال یہ ہے، آ کر کے کچھ سوچیں، دعا کریں اللہ سے۔ چنانچہ یہ گئے امیر صاحب کے پاس، حضرت اکرمہ کے پاس گئے یہ، اور جا کر کے کہا کہ امیر صاحب لشکر کا یہ حال ہے، جماعت کی یہ صورت ہے، ایسے چلیے دیکھیے کیا کیا جائے۔ چنانچہ آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ سب لوگ بے ہوشی کے عالم میں، کوئی بے ہوش ہو کے گر رہا ہے، کوئی رسی کے عالم میں، کوئی کچھ رہا ہے، سب کا برا حال۔ چنانچہ آتے ہی فوراً کہا گھوڑے سے اتر جاؤ۔ تمام لوگ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے گھوڑے سے اتر گئے۔ اب گھوڑے سے اترنے کے بعد سرکار ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ جب آپ معراج کی رات میں آ رہے تھے تو اللہ نے تحفہ دیا تھا، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، مسئلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لینے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ پانی نہیں ہے، تیمم کرو، اور تیمم کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تیمم کیا، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اللہم انا نستغفرک ونستسقیک، دعا پڑھنی شروع کی۔ اے اللہ، لغزشیں اور خطائیں ہر ایک سے ہوتی رہتی ہیں، ہم لوگ بھی خطا کار ہیں، لغزشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، یہ جو حال آیا ہے ہمارے اوپر، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، لغزشوں اور خطاؤں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ، ایسے حال میں ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی عطا فرما دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعا مانگتے رہے، یہاں تک کی روایت کے اندر ہے اس وقت تک مانگتے رہے یہاں تک کہ زمین پھٹ کر کے پانی کے ابلنے کی جب آواز سنی ہے تب انہوں نے اپنے ہاتھ چہرے کے اوپر پھیرے، اور اس وقت ان کی زبانوں پہ یہ تھا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اللہ کی وہ مدد جس کا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ، اللہ نے اس کائنات میں ہمیں صرف اپنا محتاج بنا کے پیدا کیا ہے، ہم کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں، نہ بادشاہ کے، نہ فقیر کے، نہ امیر کے، نہ وزیر کے۔ ہم اگر محتاج ہیں تو صرف اللہ کے محتاج ہیں، اور اس محتاجگی کے یقین کا جتنا قوی اور یقینی تصور ہوگا اسی قدر دوستوں اور بزرگوں ہمارے سامنے ہمارے مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ اسی صورت سے ایک واقعہ پیش آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی حضرت کے میدان کا واقعہ ہے، اور اس وقت بھی پانی اتنا گہرا اور اتنا تیز چل رہا تھا کہ نکلنے کا راستہ نہیں۔ 54 میل چوڑا سمندر، 54 میل چوڑا سمندر، اور اس سمندر کو پار کرنے کا مسئلہ کہ کیسے پار کیا جائے، راستہ کوئی تھا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا ہے، دیکھا، اور وہ جملہ کہا جو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جملہ کہا تھا کہ یہ پانی کے چند قطرے ہمارا راستہ روکنے کی جرات نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے راستے میں ہیں، یہ پانی مخلوق ہے، اس مخلوق کی یہ ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے راستہ روکے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھوڑے دریا کے اندر ڈالو۔ چنانچہ 54 میل چوڑا سمندر، اور اس سمندر کے اندر گھوڑے ڈال دیے گئے، گھوڑے تیرتے رہے یہاں تک کہ جب پار ہوئے ہیں، گھوڑے سارے کے سارے اس حال میں چل رہے تھے جیسے سوکھے پہ چل رہے ہوں، اس حال میں سفر کیا اور پار کیا۔ تو جب باہر نکلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کے فرمایا، واللہ ما رأینا اثرا علی ارجل الدواب والجمال، خدا کی قسم 54 میل چوڑا سمندر پار کرنے کے بعد بھی ہم نے اپنے گھوڑوں کے پیروں پر پانی کے قطرے کا نشان بھی نہیں دیکھا۔ اس صورت سے پورا سمندر پار کر گئے۔ دعا کے ذریعے سے مسائل حل ہونے کے لیے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا، وہ تحفہ ہر جگہ کام آ رہا ہے۔ پوری زندگی میں
صحابہ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہیں اور نہ ضرورت پڑی انہیں ہاتھ پھیلانے کی۔ ایک مرتبہ قحط پڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور قحط بھی ایسا کہ لاکھ جتن کے بعد، تمام تر تدبیروں کے بعد بھی قحط دور نہیں ہو رہا تھا۔ ہر گھر کے اندر فاقہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ تھیلے ہاتھ میں لیے ہوئے جس میں کھانے پینے کا سامان، گھر گھر جا کر کے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے گھر کچھ پکا ہے، کیا کھایا ہے، کیا پکا ہے۔ بچوں سے پوچھتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے، کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، جو پکا ہوگا بتا دیں گے۔ کبھی کبھی کسی گھر سے کھانا منگا لیا کرتے تھے، ذرا لاؤ تو صحیح کھانا کھائیں، بھوک لگ رہی ہے۔ حالانکہ بھوک کچھ نہیں، صرف دیکھنا یہ تھا کہ کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا ہے۔ تو اچھے کھانا منگوا کے کھا لیا کرتے تھے۔ تو گھر گھر، ایک ایک گھر جا کر کے پتہ لگاتے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں فاقہ ہو۔ ہماری رعیت کے اندر ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بد انتظامی کی وجہ سے اگر فاقہ ہوا تو کل قیامت کے میدان میں عمر تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ روتے تھے، مانگتے تھے اللہ رب العزت سے۔ چنانچہ امیر مصر کو خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امیر مصر کو، اور اس پہ یہ لکھا کہ مدینے والے فاقے میں مبتلا ہیں اور تم مصر کے اندر بیٹھ کر کے اطمینان سے کھا رہے ہو، تمہیں اس کا لحاظ نہیں آیا کہ یہاں مدینے والوں کے لیے کچھ انتظام کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم کو کچھ پتہ نہیں تھا، اب جب کہ معلوم ہو گیا ہے تو غلے کا اتنا بڑا لشکر بھیج رہے ہیں کہ جس کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری مصر کے اندر ہوگا۔ اتنا بڑا لشکر غلے کا حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ بھیجنے کے بعد وہ لشکر تقسیم ہوا، غلہ تقسیم ہوا، جو کچھ بھی انتظام کیا تھا انہوں نے وہ سارا کے تقسیم کیا گیا۔ تقسیم کرنے کے بعد پھر حال یہ ہوا کہ ایک صحابی کے حصے میں ایک بکری آئی، جو تقسیم ہوئی تھی وہ ایک بکری آئی ایک صحابی کے حصے میں۔ ان صحابی نے اس بکری کو ذبح کیا، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد حال یہ ہوا ہے کہ اس بکری کے اندر سے سوائے خون اور ہڈی اور چمڑا کوئی چیز اس میں سے نہیں نکلی۔ جب یہ کیفیت انہوں نے دیکھی، ہم بکری ذبح کر رہے ہیں، اس کے اندر سے بھی ہمارا رزق اٹھا لیا گیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا ہے تو ان کی زبان سے چیخ نکل گئی، واہ محمدہ، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے یہ دن آ گئے کہ ہمارا رزق جانوروں کے اندر سے بھی اٹھا لیا گیا۔ ہائے ہائے کی ندا اور ہائے کی پکار، اور اس کے ساتھ پھر یہ دعا۔ آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ آنکھ جب لگ گئی تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ عمر سے جا کے کہو کہ عمر ہم نے تمہیں بڑا عقل مند سمجھا تھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تنبیہ کے اوپر لرز گئے، پوچھا آخر بتاؤ تم لوگ وہ کون سی کمی ہمارے اندر واقع ہوئی ہے جس کمی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا ہے، تنبیہ کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش تھے، البتہ وہی کہ جنہوں نے بکری ذبح کی تھی، ان بکری ذبح کرنے والوں کے اوپر یہ بات منکشف ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی کمی آپ کے اندر واقع ہوئی ہے جس کمی کے اوپر اللہ رب العزت نے آپ کو متوجہ فرمایا ہے۔ بتاؤ خدا کے لیے، بتاؤ کیا کمی واقع ہوئی ہے ہمارے اندر وہ جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے امیر المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا کے اوپر اٹھایا تھا، ہر چھوٹی بڑی مصیبت کے وقت میں اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر کے رونے اور گڑ گڑانے کے لیے اور دعاؤں کے مانگنے کے اوپر اٹھایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بھوک لگی تو تشریف لے گئے مسجد کے اندر، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، جبکہ اگر اشارہ کر دیتے تو کھانوں کے ڈھیر لگ جاتے۔
ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی، سیدھے اللہ کی طرف گئے. اور آج جب آپ کے اوپر ایک پریشانی اور مصیبت آئی ہے اور ایک حال آیا ہے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ، ہاتھ اٹھے تو صرف اللہ کے سامنے اٹھے. خبردار خبردار، حضرت عائشہ سے فرمایا تھا نمک کے ڈھیرے کی بھی اگر ضرورت پڑے تو اللہ کے غیر کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا اور تعلیم یہ تھی. اور امیر المومنین آپ نے جب ایک حال آیا ہے اللہ کی طرف سے تو آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے، مسجد میں جانے کے بجائے، اللہ سے مانگنے کے بجائے آپ نے مصر کے گورنر کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. یہ فرق آیا ہے آپ کی زندگی کے اندر جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو متنبہ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چیخ مار کے روئے اور رونے کے بعد اعلان کر دیا کہ چلو کل چلیں گے مدینے کے باہر، اور مدینے کے بعد چل کر کے اللہ سے بھیک مانگیں گے. بھکاری ہمیں، غنی صرف اللہ کی ذات ہے. ہمارے ہاتھ غلط اٹھے، چلو اب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. تو دوسرے دن صبح کے وقت میں سارے کے سارے صبح کے وقت سارے مدینے والوں کو باہر نکالا اور باہر نکال کر کے میدان میں لے گئے. چلو اللہ سے مانگیں گے. چنانچہ میدان میں جب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگنی جو شروع کی ہے، اللہم انا نستغفرک و نستسقیک. دعا مانگنی جو شروع کی ہے تو ایسی چیخیں، کوہرام مچا ہوا تھا چاروں طرف سے. قافلے والے ادھر سے جو گزرے دور سے، ان لوگوں نے کہا، آ کر کے بتایا کہ امیر المومنین جس وقت آپ دعا مانگ رہے تھے اس وقت آسمانوں سے آواز ہم نے یہ سنی، بادلوں سے عطا کل غیث یا بحق، اے عمر تم نے اللہ سے مانگی ہے مدد، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مدد بھیجی. اور پھر اتنی بارش ہوئی مدینے کے طیبہ کے اندر کہ سارا قحط و جتنا بھی تھا وہ سب ختم ہو گیا. تو اس لیے ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محتاج بنا کر کے نہیں بلکہ صرف اللہ کا محتاج بنا کر کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کے اوپر پابندی لگا دی کہ اگر اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو خبردار تمہاری ذلتوں میں تو اضافہ ہوگا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہم یاد کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کو اپنے تمام مسائل میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے متوجہ کیا.